اسلام ہر دور میں قربانی مانگتا ہے۔ سب سے پہلے جسم کی قربانی، جان کی، انسان کی اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی اور دنیا کی ہر محبوب چیز کی قربانی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ دنیا میں چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور اسلام نام ہی قربانیوں کا ہے۔ غیر مسلموں کے ہاں بھی قربانی کا تصور ہے۔ آپ سابقہ اقوام جو غیر مسلم ہیں، ہندو ابھی بھی غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ قربانی تو ہے۔ کوئی کسی چیز کی قربانی پیش کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی قربانی پیش کرتا ہے۔ تو یہ سعادت ہے، اللہ رب العزت جسے توفیق عطا فرما دے کہ وہ اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیرہ جو رجب میں وہ کرتے تھے قربانی، اس کو پھر آپ نے منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، لیکن قربانی جو 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کی جاتی ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریفیں خالق کائنات، مالک ارض و سما، احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے اور پھر اسلام کی سمجھ بوجھ بھی عطا کی اور اس پر عمل کی توفیق بھی بخشی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، پورے قرآن کریم کی آیات اس پر بار بار دلالت کرتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب اور کامران وہی لوگ ہیں جو اپنے مالک، اپنے خالق رب العالمین کا حکم مان کر اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، جن کاموں کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ان پر عمل کرتے ہیں، اور جن سے منع کیا ان سے وہ رک جاتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں ان کا مقدر ہیں۔ اسلام ہر دور میں قربانی مانگتا ہے۔ سب سے پہلے جسم کی قربانی، جان کی، انسان کی اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی اور دنیا کی ہر محبوب چیز کی قربانی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ دنیا میں چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور اسلام نام ہی قربانیوں کا ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلے تو قرآن کریم کے متعلق کہ یہ کتاب اللہ کی مقدس کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر بتلایا کہ یہ کن لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، ھدی للمتقین، یہ جو لوگ پرہیزگار ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، نیکوکار ہے، کتاب ان کی رہنمائی کرتی ہے، ان کو روشنی دیتی ہے
ان کو ہدایت پہ لاتی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اچھا، یؤمنون بالغیب کے بعد ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا نا، جو کچھ بھی دیا اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ رزق کا معنی ہوتا ہے عطیہ، رزق کا معنی ہے دین، رزق کا معنی ہے اللہ رب العزت کی ہر عطا کردہ چیز۔ اولاد بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، اور علم بھی رزق ہے، انسان کی ذاتی صلاحیتیں بھی رزق ہیں، شہادت بھی رزق ہے۔ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتاً، اے اللہ ہمیں شہادت عطا کر۔ اللہم ارزقنا ولداً صالحا، اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کر۔ تو رزق کا معنی اللہ نے جو کچھ ہمیں دے رکھا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ان میں سے مال بھی ہے، اور ابھی قربانی کا سیزن آ رہا ہے، تو یقیناً یہ بھی ایک سعادت ہے، یہ بھی ایک انعام ہے، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی یہ نعمت عطا کرتا ہے کہ اس گئے گزرے دور میں، پرفتن دور میں، جبکہ پوری دنیا کفر کا اور ان کے ایجنٹوں کا پورا اسلام کے خلاف جو ان کی سازشیں ہیں، ان کے حملے ہیں اور ان کے پروپوگنڈے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو کم از کم اسلام سے دور کر دو، یہ یہودی عیسائی ہوں یا نہ ہوں، اور اس کے لیے ایڑی چوٹی کا وہ زور لگا رہے ہیں، نظام بدل رہے ہیں، تاریخ بدل رہے ہیں، حقائق کو مسخ کر رہے ہیں، انسان اللہ کی فطرت کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور صرف اس لیے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ اپنے دین سے اور دین کی روح سے محروم ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، انبیاء نے بھی قربانیاں دیں۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا واقعہ موجود ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ یہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ غیر مسلموں کے ہاں بھی قربانی کا تصور ہے۔ آپ سابقہ اقوام جو غیر مسلم ہیں، ہندو ابھی بھی غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ قربانی تو ہے۔ کوئی کسی چیز کی قربانی پیش کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی قربانی پیش کرتا ہے۔ آج کل کئی مسلمان بھی جا کر قبروں کے اوپر وہ اللہ کے دی ہوئی نعمت کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، کوئی دودھ کی قربانی دیتا ہے، کوئی مال کی قربانی دیتا ہے، کوئی غیر اللہ کے نام پر۔ تو یہ سعادت ہے، اللہ رب العزت جسے توفیق عطا فرما دے کہ وہ اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خرچ کرے۔ یہ ہے اصل سعادت۔ تو میرے بھائیوں، جتنی بھی سازشیں اسلام کے خلاف ہوں، اسلام کی عبادات اور احکامات کے خلاف ہوں، انشاءاللہ اسلام، قدرت نے اسلام میں یہ لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ تو قربانی، آپ ہر سال ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ مختلف علماء کے اس میں دو موقف ہیں۔ ایک ہے کہ یہ قربانی سنت ہے، مستحب ہے، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ ایک علماء کرام کا، فقہا کا یہ موقف ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ امیر آدمی، غنی آدمی جس کا ہاتھ کھلا ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہوا ہے، مال اس کے پاس ہے، گنجائش ہے، تو اس پر قربانی فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہی موقف درست ہے۔
یہی راجے ہے، دلائل اس کی موافقت میں ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ وَانْحَرْ یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے تقاضا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں علامہ البانی نے صحیح الجامع صغیر میں نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة ثم لم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ جس آدمی کے پاس گنجائش ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، وسعت ہے، اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب نہ آئے، نماز نہ پڑھنے نہ آئے، پھر بیٹھا رہے گھر پہ۔ لیکن فرمایا جس وسعت ہے تو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا علی کل اہل بیت اضحیۃ و عتیرۃ۔ لوگوں، ہر گھر والے پر، گھر کے ہر گھر کے سربراہ پر ایک قربانی بھی لازمی ہے اور ایک عتیرہ بھی۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیرہ جو رجب میں وہ کرتے تھے قربانی، اس کو پھر آپ نے منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ لیکن قربانی جو 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کی جاتی ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گی۔ تو فرمایا ہر گھر والوں پر یہ لازم ہے۔ لیکن یہ اس میں دوسری حدیث وضاحت کرتی ہے کہ اگر کوئی غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، ہاتھ اس کا کھلا نہیں ہے، ضرورت مند ہے، تو اس پر فرض نہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دلاتے تھے کہ جو گنجائش والے لوگ ہیں وہ قربانی کریں اور دوسروں کو بھی اپنے اس گوشت میں اور اس چیز میں شریک کریں۔ یہ ہمدردی ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ اسلام اسی چیز کی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور فعل میں 20 حکمتیں ہیں، 20 حکمتیں ہیں۔ بس اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے شاگرد تھے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں بارہا یہ صحابہ کرام کو ترغیب دلائی کہ اطعموا الطعام، دوسروں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ قرآن کریم میں بھی اس کا اطعام الطعام، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، خاص طور پر کھانا کھلانے کا بڑا ذکر ہے۔ جو بھی اللہ ہمیں دے ہم دوسروں کو بھی دیں۔ تو اس لیے قربانی 3 قسم کے جانور، بہیمۃ الانعام کا ذکر ہے۔ آج کل بڑی پوسٹیں چلتی ہیں۔ المیہ اس وقت کیا ہے، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ بڑا فتنوں کا دور ہے، بہت بڑی آزمائش کا دور ہے، بہت بڑا امتحان ہے، بڑا نازک دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ اس لیے کہ کنٹرول اور غلبہ دشمنان اسلام کا ہے، کفار کا اور ان کے ایجنٹوں کا اور منافقین کا ہے، اور وہ بہت کوشش کر رہے ہیں اسلام کو شناخت مٹانے کی، حقیقت کو خرافات میں بدلنے کے لیے۔ تو اس وقت سوشل میڈیا پر کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو علم سے کورے ہیں، علم سے کورے ہیں۔ کوئی قرآن کریم ان کے سامنے رکھ لو کہ اس آیت کا ترجمہ کر دو، نہیں کر سکیں گے۔ حدیث اس کے سامنے رکھ لو، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، اس حدیث عربی میں کہ یار اس حدیث کا ترجمہ کر لو، نہیں کر سکیں گے۔ کوئی عربی کتاب تو بڑی دور کی بات ہے، حدیث کا ترجمہ نہیں، حدیث پڑھ نہیں سکتے، لیکن انگریزی کے سہارے، لفاظی کے سہارے اور فصاحت اور بلاغت کے سہارے وہ اپنی چرب لسانی کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، اور پھر ان کے ایمان پہ ڈاکے اور جھوٹے اور غلط فتوے دے کر عجیب و غریب کیفیتیں بنی ہوئی ہیں۔ تو ایک صاحب، مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی بھینس کی قربانی جائز نہیں، اس لیے کہ اگر
بھینس کی قربانی جائز تو ہرن کی کیوں نہیں کرتے؟ ہرن بھی تو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک عالم دین اور اس طرح کی بات کرے، عالم دین نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہو، کسی فرقے کا ہو، عالم دین، دین کا عالم، کتاب و سنت کا عالم، اتنا بڑا جاہل، جاہلانہ بات۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے سورہ بقرہ میں، سورہ حج میں، بہیمۃ الانعام، سورہ انعام میں بھی بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام کا معنی یہ ہے جو پالتو جانور ہے، ہمارے پالتو جانور ہیں حلال، وہ 3 قسم کے ہیں۔ اس میں اونٹ بھی آ جاتا ہے، اور اس میں گائے بھینس بھی آ جاتی ہے، پالتو بھی ہے، جنس بھی ایک ہے، خوبیاں بھی ایک ہے، صفات بھی ایک ہے، خد و خال بھی ایک ہے، اور تیسرا ہے چھوٹا جانور جس میں بکرا، بکری، دمبا، چھترا، بھیڑ، مینڈا، اون والا، بغیر اون کے جتنے بھی چھوٹے جانور ہیں وہ آ جاتے ہیں، جو ہمارے گھریلو جانور ہیں، پالتو جانور ہیں، جی وہ شامل ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے کی قربانی دی ہے۔ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبشینی، املحینی، جی اقرنینی، موجوعینی، ابو داؤد کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال 10 سال تک آپ مدینہ میں رہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ قربانی کرتے رہے، 2 مینڈے کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک آپ نے اپنی امت کی طرف سے کرتے تھے۔ تو دونوں سینگوں والے مینڈے تھے، اور دونوں ہی نیل گوس سرمئی ہوتے تھے، خسی ہوتے تھے، ساری حدیثیں موجود ہیں۔ یہ تو یہ جو پالتو جانور ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، گھریلو جانور جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی قربانی کی صفات ہیں کہ عیب سے سلامت ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی کی روح نہیں آپ پا سکتے صرف اس صورت میں کہ آپ اپنی محبوب چیز اللہ کے حضور پیش کریں۔ اب محبوب جان بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، وقت بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہے، علم بھی محبوب ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے حضور پیش کرے۔ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے وہ علم خرچ کرے اللہ کے راہ میں۔ تو بہرحال صحیح سلامت ہو، سینگ اس کے زیادہ نہ ٹوٹے ہوئے ہوں، اور آنکھیں بھی اس کی سلامت ہوں، بہت زیادہ ہے وہ بھینگا نہ ہو، اور اسی طرح کانا بھی نہ ہو کہ ایک آنکھ بالکل صحیح ہے، کچھ نظر نہیں آتا، معمولی سے عیب چل جاتا ہے۔ بہت زیادہ لنگڑا نہ ہو، معمولی لنگڑا ہو کوئی عرض نہیں، چل لیتا ہے، ریوڑ کے ساتھ جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے تو درست ہے۔ اور اسی طرح معمولی سے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں جانوروں کے، یہ بہت زیادہ پریشانی ہے۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جہال اس وقت سوشل میڈیا پر آ چکے ہیں نا، انہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان ظالموں نے بغیر تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے ایسے ایسے فتوے چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بیچاروں کو پریشان کر رہے ہیں۔ حج کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اب لوگ حج پر جا رہے ہیں، مجھے وہاں سے بے شمار ساتھی مجھے فون کرتے ہیں، شیخ صاحب کسی نے ہمیں کہا کہ ایسے بھی کرنا ہے، ایسے بھی کرنا ہے، ایسے بھی کرنا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ ایک ساتھی جیسے مجھے وہ بیچارہ یہاں سے گیا جدہ ایئرپورٹ پہ، وہاں سے ہوٹل میں چلا گیا، تھکے ہوئے تھے بیچارے، ہوٹل میں اس کو نیند آ گئی، سو گیا، اور بہت دیر بعد جاگا تو اب کسی نے اس کو کہا کہ اوئے تو سو گیا نا، تو سونا تو نہیں چاہیے تھا، اب تو اتنی دیر سویا رہا، سیدھا آ کر عمرہ کرنا چاہیے تھا، اب تو تیرا ہی پتہ نہیں پھر نیت بھی صحیح رہی یا نہیں۔ اور یہ پریشانی میں مجھے اس نے فون کیا، وہ شیخ صاحب بڑی پریشانی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیا ہوا بھائی؟ یہ ہو گیا کہ میں آ کر ہوٹل میں سامان رکھ کے تو لیٹا، مجھے نیند آ گئی اور بہت دیر تک سویا رہا، پھر مجھے آنکھ کھلی تو لوگ کہتے ہو، میں نے کہا اللہ کے بندے کچھ اپنے انسان سمجھ سے بھی، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک عقل دی ہے، فہم فراست بھی دی ہے، ہم لوگوں کی باتوں پر نہ چلیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں، نہ کچھ خود بھی سمجھو۔ میں نے اس کو کہا یار قرآن کریم کی میں آپ کو دلیل دوں، حدیث کی دوں، اتنا سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا ہے تو مدینہ سے احرام باندھ کر گئے نا، تو 13-14 دن بعد جا کے مکہ پہنچے، ذوالحلیفہ سے احرام باندھا ہے،
تو 12-13 دن تک راتوں کو بھی سوئے دن کو بھی سوئے کیلولہ کیا، تو 12 رات اللہ کے رسول احرام کی حالت میں سوئے، تو ان کو کفارہ نہیں پڑا، تجھے کون کہتا ہے کفارہ پڑ گیا بھائی؟ یہ جاہل قسم کے لوگ اس وقت، بچو ان سے، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ سبحان اللہ، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، علامہ البانی امام تبریزی نے مشکات پہ نقل کی ہے حدیث، مشکات کتاب العلم میں حدیث بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو یاتونکم بالاحادیث ما لم تسمعوا انتم وآباؤکم فإیاکم وإیاہم، اے میری امت کے لوگوں، آپ کے پاس لوگ حدیثیں آ کر بیان کریں گے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یوں کیا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، فرمایا ایسی ایسی حدیثیں تمہیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا اجداد نے سنی ہوں گی۔ ہمارے آبا اجداد صحابہ کرام ہیں، ہمارے آبا اجداد سلف صالحین صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں۔ فرمایا انہوں نے بھی وہ حدیثیں نہیں سنی ہوں گی، اتنی بعد میں وہ چیز حدیثیں ایجاد ہوئی ہیں، پیدا ہوئی ہیں، گھڑ لی گئی ہیں، وضع کر لی گئی ہیں۔ اور اس وقت میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں، یہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھے، یہ ایسی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ واہ بھائی واہ، ایسی حدیث تو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، تاکہ میری شہرت ہو، ناموری ہو، لوگ بلے بلے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و ایاہم، بچنا اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے، ایسے ظالم لوگوں سے بچا کے رکھنا، دور رکھنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ یہ کتاب العلم میں مشکات کے اندر حدیث موجود ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، نئی سے نئی حدیثیں۔ تو اس حوالے سے بہت ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو قربانی، ساری صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 آدمی۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 10 آدمی، یہ میکسیمم ہے، منیمم یعنی کم از کم نہیں ہے۔ یہ اس کا معنی حدیث کا یہ ہے کہ اونٹ میں 10 آدمی سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، 10 12 15 20 شریک ہو جائے نا۔ گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، مختلف 7 آدمی، لیکن 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، کم از کم کی کوئی حد نہیں۔ مثلا 2 آدمی مل کر گائے لے لیں، 4 آدمی مل کر گائے لے لیں، 5 آدمی مل کر گائے لے لیں، بالکل جائز ہے۔ 5 آدمی، 5 گھر، 5 افراد مل کر گائے لے لیتے ہیں اور 5 اسے کر لیتے ہیں، اب ان کا گوشت زیادہ ہوگا، اجر زیادہ ہوگا۔ 2 آدمی مل کر گائے لے لیتے ہیں، دونوں کا گوشت آدھا آدھا کر لیتے ہیں، اب جتنا گوشت زیادہ ہے اتنا ثواب زیادہ ہے، جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا اتنا ثواب زیادہ ہے، جتنا اخلاص زیادہ ہے اتنا فائدہ ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ کم از کم کی کئی لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کا معنی مفہوم یہ ہے کہ گائے میں 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، کم از کم جتنے بھی چاہیں ہو جائیں۔ اونٹ میں 10 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، کم از کم جتنے بھی ہو جائیں۔ اکیلا آدمی پوری گائے کر لے، پورا اونٹ کر لے، ہاں البتہ جو چھوٹا جانور ہے جیسے بکری ہے، چھترا ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے، بھیڑ ہے، اس میں ایک گھر والوں کی طرف سے وہ ایک جانور ہوگا، یعنی اس میں 2-3 مختلف آدمی شریک نہیں ہو سکتے، 2 حصے نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے، تو انہوں نے کہا کان الرجل یضحی عنہ وعن اہل بیتہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم میں سے ہر شخص اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کرتا تھا۔ تو ایک بکری، مینڈا، چھترا جو بھی ہو گیا، گھر کا سربراہ کرے گا، پورے گھر کے افراد کی طرف سے ہے۔ گائے میں حصہ پورے گھر کے افراد کی طرف سے ہے۔ اونٹ میں حصہ ایک آدمی گھر کا جو سربراہ ہے اس کا اور اس کے سارے گھر والوں کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک سہولت دے رکھی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ 2-4 گائیاں کریں، اونٹ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اپنی طرف سے 100 اونٹ نہر کیے ہیں،
100 اونٹ نہر کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اکیلے اپنی طرف سے، اور اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی ہے. ہاں یعنی 100 اونٹ میں بیویاں شریک نہیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ہاں گھر، ان کے خیموں میں نا گوشت بھیجا مینا میں. تو جب خادم گوشت لے کر آیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ گوشت کس چیز کا ہے؟ قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ بقرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے میں حصے ڈالے تھے، تو یہ ایک ایک حصہ ہر بیوی کا اس کے خیمے پہنچا دیا کہ اپنے گھر میں بھی رکھو اور تقسیم بھی کرو. اور 100 اونٹ اپنی طرف سے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس میں اللہ رب العزت نے ایک نعمت ہے سب کو دے رکھی ہے، جس کو جو توفیق ہے. اور کوشش یہ کریں انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم بیان کریں گے اس کے مزید جو احکام ہیں. اخلاص اور حلال روزی اس چیز کی کوشش کریں. سب سے بنیادی چیز جو ہے کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، دونوں نبی کے بیٹے شہزادے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. سچا واقعہ اللہ فرماتے ہیں، افسانہ بھی نہیں ہے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. تو جس کی قبول ہو گئی، دوسرے نے تیش میں آ کر کہا میں تجھے قتل کروں گا، تیری قربانی قبول ہو گئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ کا. تو اس نے کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی نا، اس نے کہا بھائی جان انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ رب العزت متقین کی قربانیاں قبول کرتا ہے، تقوی والوں کی، جن کے دل میں تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لمبی طویل حدیث میں آخر نے آپ نے فرمایا کہ الا ان التقوی ہا ہنا، الا ان التقوی ہا ہنا، الا ان التقوی ہا ہنا. لوگوں تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے. اس سینے کے اندر جو دل ہے، اس دل کے اندر جو نیت ہے، جو اخلاص ہے، جو عزم ہے، جو ارادہ ہے، جو للہیت ہے، اس کا نام تقوی ہے، اس کا نام تقوی ہے. اور انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تقوی والوں کی کوئی ہر عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، قربانی، تمام عبادات اللہ متقین کی قبول کرتا ہے. دیکھیں نا قربانی کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے کیا تو کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لوگوں قربانی تم کرتے ہو، گوشت کھا لیتے ہو اور کھال صدقہ کر دیتے ہو. اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے اور نہ خون کی ضرورت ہے، نہ کھال کی ضرورت ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ کو آپ سے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ تقوی کی ہے. اور تقوی ہی سیدھا پرواز کرتے ہوئے اللہ کے حضور جاتا ہے. وہ انسان کی نیت ہے، انسان کا عزم ہے، جو انسان کے دل میں ہوتا ہے. نیت دل میں ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے. تو اس لیے اخلاص بنیاد ہے. اور خاص طور پر حلال روزی. دیکھیں نا یہ قربانیاں، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ ساری عبادات، چھوٹی بڑی عبادات، اس کی بنیاد کیا ہے؟ عقل حلال ہے، حلال روزی ہے، حلال کمائی ہے. تو ہم اس پرفتن دور میں کوشش یہ کریں کہ اپنی کمائی کو حلال رکھنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جائیں تو حدیث ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے. اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.